اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی ناپاک کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی ایک مشہور واقعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا، جو سلجوقی سلطنت کے ایک نیک عادل اور بہادر بادشاہ تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاذ بھی تھے اور شام کے علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ خواب میں پیغام۔ ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی سوئے تو انہیں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ ان دونوں آدمیوں کا چہرہ سرخی مائل تھا۔ یہ خواب مسلسل 3 راتیں آیا۔ ہر بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہراتے۔ سلطان بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین مسلکی کو بلایا اور سارا خواب سنایا۔ مشیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ 3 مرتبہ ایسے خواب دیکھ چکے ہیں اور ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، فوراً مدینہ روانہ ہو اور کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ مدینے کی طرف روانگی۔ سلطان نے فوراً سفر کی تیاری کی اور صرف 20 خاص لوگوں کے ساتھ 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جب وہ اچانک مدینہ پہنچے تو گورنر مدینہ حیران رہ گئے، کیونکہ سلطان نے پہلے کبھی اطلاع بغیر مدینے کا سفر نہیں کیا تھا۔ جب گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ گورنر نے پوچھا، کیا آپ ان دونوں آدمیوں کے چہرے پہچان سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، جی ہاں، میں ان کا چہرہ خواب میں دیکھ چکا ہوں، میں پہچان لوں گا۔ سلطان نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ سلطان سب شہریوں کے تحفے تحائف دیں گے، سب لوگ فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ مدینے کے تمام شہری وہاں آئے اور سلطان سے باری باری ملے، لیکن وہ 2 آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا سب مدینے والے آ چکے ہیں؟ گورنر نے بتایا کہ سب آ گئے ہیں، سوائے 2 افراد کے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی مراکش سے آئے ہیں اور عبادت گزار، نیک اور صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ وہ مہمان ہیں، اس لیے نہیں آئے۔ سلطان نے کہا، پھر ہمیں ہی ان کے پاس چلنا چاہیے۔ گورنر سلطان ان کے گھر لے گیا۔ وہ مکان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب واقع تھا۔ جیسے ہی سلطان نے ان دونوں کو دیکھا، فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جنہیں خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے ان سے بات چیت کی تو اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ گھر کی مکمل تلاشی لی گئی مگر بظاہر کچھ نہ ملا۔ سلطان نے خود باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں قالین ہٹا کر زمین کھودی گئی تو نیچے لکڑی کا تختہ ملا۔ جب اسے ہٹایا گیا تو ایک تازہ گدی ہوئی سرنگ ملی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور تقریباً پہنچنے والی تھی۔ سچ سامنے آیا، اقرار جرم۔ جب ان سے سختی سے پوچھا گیا تو دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہیں۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانا تھا۔ وہ جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کی سخت سزا دی گئی۔ حفاظتی اقدامات۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے کوئی ایسا کوشش نہ ہو سکے، چنانچہ روضہ مبارک کے ارد گرد گہری خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ کوئی بھی سرنگ کھود کر روضے تک نہ پہنچ سکے۔ قرآنی وعدہ پورا ہوا۔ اسی واقعے سے اللہ کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے بھی ہدایت دے دیتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے ہوں اور ان کی سیرت، تعلیمات اور مقام کی حفاظت کریں۔ آمین ثم آمین۔